الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو عامر لیاقت حسین کا ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین کرام، آج تیسرا روزہ بھی گزر گیا اور اب چوتھے روزے کی سحر تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گی۔ یہ شرع رحمت ہے ناظرین کرام، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس وقت ہم پر سایہ فگن ہے، ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ سمیٹ لو رحمتیں، میں بس 10 دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد میرا ملاپ مغفرت کے عشرے سے ہو جائے گا، اور پھر مغفرت کے عشرے کا ملاپ جہنم سے نجات کے عشرے سے ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انہیں بیان کرتے ہوئے میں تو کم از کم یہ ضرور سوچتا ہوں کہ کیا دور تھا وہ بھی، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو سونگھا کرتے تھے، ان کے جلووں کے نظارے کرتے تھے، ان کے پاک معجزات کا مشاہدہ فرماتے تھے، اور پھر کتنے پیارے تھے ہمارے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہیں یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات بھی کر لیا کرتے تھے، پوچھ بھی لیتے تھے ان سے۔ اور میرے آقا کریم، میرے مولا، میرے سیدی، میرے مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے، جس کا جیسا سوال ہوتا تھا اس کو ویسے ہی جواب دیتے تھے۔ اس دربار میں سب اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ آج ہمارے لیے بھی اصلاح کا وہ دربار سجا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اتنا کام کر گئے ہیں ناظرین کرام، اتنی کتابیں لکھ گئے ہیں، اور وہ صحابہ کے واقعات اس طرح قلم بند کر گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی دربار سجا ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے کیا، دربار تو سجا ہوا ہے۔ صرف فہم و فراست رکھنے والی نگاہ چاہیے، اور وہ معطر قلوب چاہیے کہ جن سے نیکیوں کی خوشبو اٹھے، مہک اٹھے۔ میں ناظرین کرام، ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، جب وہ امیر المومنین تھے، ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور ان سے ملاقات ان کے خیمے میں تھی۔ خیمے میں رہا کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے دیکھا کہ خیمے میں کوئی چراغ ہی نہیں ہے، تو امیر المومنین، دعائے رسول، مراد رسول، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، تیرے خیمے میں تو کوئی چراغ ہی نہیں ہے، روشنی ہی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، دنیا میں ہی تو گزارا کرنا ہے، کون سا ہمیشہ کے لیے گزارا کرنا ہے، کون سا یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، بس گزارا کرنا ہے، گزارا کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اگر چراغ نہیں ہے خیمے میں، چند دن ہی تو گزارنے ہیں، گزار لوں گا یہاں پر۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اچھا اپنا کھانا کھلاؤ ہمیں، کیا کھاتے ہو؟
ابو عبیدہ نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا کھانا اگر آپ کھائیں گے تو رو دیں گے، مت کھائیے۔ اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس ہستی سے کہا جا رہا ہے جن کا کھانا سب سے زیادہ سخت ہوا کرتا تھا، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا کھانا مشہور تھا کہ کوئی بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ بڑا سخت ہوتا تھا۔ یعنی سخت سے مراد یہ ہے کہ سوکھی ہوئی روٹی اور پانی میں ڈبو کے کھانا، بس اس طرح سے وقت گزرتا تھا۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سرکار کے شیدائی جانثار، ایسے ہی تھوڑی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یوں ہی تھوڑی مراد رسول کہہ دیا ہے، کسی بنا پر تو دعائے رسول ہیں کہ اے اللہ مجھے 2 عمر میں سے ایک عمر عطا فرما دے، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ اور مشیت ایزدی میں جب اکتب کہہ کر پروردگار نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا تھا تو اسی وقت صحیفہ تقدیر کے ہر صفحے پر یہ لکھا جا چکا تھا کہ عمر بن ہشام نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے کا، میرے محبوب کا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ہو گئے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اپنا کھانا کھلاؤ۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ کھائیں گے میرا کھانا تو آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ رو دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لاؤ تو صحیح، جس کے خیمے میں کوئی چراغ نہ ہو تو میں ذرا یہ تو دیکھوں کہ وہ کھانا کیا کھاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناظرین کرام کونے میں سے لکڑی کا ایک پیالہ اٹھایا جس میں روٹی اور پانی بھگوئی ہوئی تھی، یعنی پانی کے ساتھ روٹی کو بھگو کے رکھا تھا۔ خشک روٹی تھی، اس پر تھوڑا سا نمک ڈالا اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا، اے امیر المومنین یہ رہا میرا کھانا۔ شام کے گورنر ہیں یہ، پنجاب کے گورنر کا کھانا کھا لیجئے جا کے، سندھ کے گورنر کا کھا لیجئے کھا کے، بلوچستان کے گورنر کا کھا لیجئے، خیبر پختونخوا کے گورنر سے کہیے کہ ہمیں کھانا کھلائیں تو خوان کے خوان چلے آئیں گے۔ بلکہ آپ گورنر صاحب سے اگر ملنے بھی جائیں، سندھ کے گورنر سے ملاقات کرنے جائیں، پنجاب کے گورنر سے ملنے جائیں، کسی کے بھی گورنر سے ملنے جائیں تو آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو کبھی آپ کے لیے چائے آئے گی، پھر تھوڑی دیر بعد کافی آئے گی، پھر بسکٹس آئیں گے، پھر سینڈوچز آئیں گے، پھر سموسے آئیں گے، اور پھر گورنر صاحب جب آ جائیں گے تو پھر وہ آ کے پوچھیں گے کچھ کھایا آپ نے اور کچھ منگواؤں آپ کے لیے؟